میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ پردہ کرنے والی عورت کسی کام میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ محض ایک سوچ ہے، حقیقت نہیں۔ کامیابی کا تعلق لباس یا پردے سے نہیں، بلکہ محنت، نیت اور لگن سے ہے۔ اگر ایک عورت پردے میں رہ کر پڑھنا چاہتی ہے، پڑھائے، اپنا ہنر دنیا تک پہنچائے، کاروبار کرے، یوٹیوب پر ویڈیوز بنائے یا کسی بھی مثبت کام میں آگے بڑھے، تو یہ اس کا حق ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ایک عورت کو یہ کہیں کہ تم پردہ کر کے کچھ نہیں کر سکتی، تو ہم اس کے حوصلے کو توڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی محنت کو سراہیں اور اس کے کام کو آگے بڑھائیں، تو نہ صرف وہ عورت آگے بڑھے گی، بلکہ پوری نسل اس کی کامیابی سے فائدہ اٹھائے گی۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، حیا دی ہے، اور ساتھ یہ حق بھی دیا ہے کہ وہ اپنی قابلیت کو استعمال کرے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ یہ سب اپنے دین اور پردے کی حفاظت کے ساتھ کرے۔ لہٰذا آئیں، آج سے یہ طے کریں کہ ہم ہر اس عورت کو عزت دیں گے جو پردے میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی محنت کو آگے بڑھائیں گے اور اسے یہ احساس دلائیں گے کہ پردہ رکاوٹ نہیں، بلکہ عزت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیں کہ عزت دینے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اگر ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں گے تو آنے والی نسلیں اور بھی مضبوط ہوں گی۔ ایک ماں اگر پردے میں رہ کر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے تو وہ دراصل ایک پوری نسل کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ اور اگر وہی ماں اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ہنر یا علم دوسروں تک پہنچاتی ہے تو یہ معاشرے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عورت نے کیا پہنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کی محنت کو دیکھیں، اس کے جذبے کو دیکھیں اور اس نیت کو دیکھیں جو وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتی ہے، کیونکہ آخر میں کامیابی کا فیصلہ لوگ نہیں کرتے بلکہ اللہ کرتا ہے۔ پردہ ایک عورت کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ڈھال ہے۔ یہ اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کی عزت کو اور نمایاں کرتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت حیا میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ کہیں جو عورت کا حوصلہ بڑھائیں، ہم ایسے رویے اپنائیں جو اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، اور ہم ایسے اعمال کریں جن سے وہ عورت یہ محسوس کرے کہ اس کی محنت کو پہچانا جا رہا ہے اور اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ آخر میں اے دوستوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کا ہر لمحہ ایک امانت ہے، اور یہ امانت ہمیں ایک دن اپنے رب کو واپس لوٹانی ہے۔ ہماری سانسیں، ہمارے وقت، ہمارا علم اور ہمارے عمل، سب کچھ ایک دن حساب کے لیے پیش ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو فضول باتوں اور دنیاوی دکھاوے میں ضائع نہ کریں، بلکہ ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں اور اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا مقام میں نہیں، بلکہ اس لمحے میں ہے جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ دل کی خوبصورتی کردار کی خوبصورتی سے پہچانی جاتی ہے، اور انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں، دعائیں بانٹیں اور ہر حال میں شکر ادا کریں، کیونکہ زندگی کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم سکون دلوں میں تقسیم کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ذکر سے دلوں کا سکون پاتے ہیں۔ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ یا رب العالمین، تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما، بیماروں کو شفا دے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دے، محتاجوں کو عزت اور آسانی عطا فرما۔ یا اللہ، جہاں کہیں تیرے بندے مصیبت میں ہیں، چاہے وہ سیلاب میں ہوں یا غربت و بیماری میں، تو ان کی مدد فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا کریم، خاص طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے خون کو رائیگاں نہ جانے دے اور ان کو آزادی و امن کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت عطا فرما، اور روز قیامت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔